بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بحمده. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. درود بر محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، طاعت و عبادات خداوند منان اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال میں توفیق عنایت فرمائے. بزرگان کی بارگاہ میں ہم نے سیدہ طاہرہ مبارکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے ایک درس، ایک نشست میں آپ کی بارگاہ میں کچھ آیات پیش کیے. عزیزان گرامی، تو اس درس میں بھی انشاءاللہ لطف خدا کچھ مطالب آپ کی بارگاہ میں بیان کریں. یہ وہ ذات اور شخصیت اور ایک حقیقت کا نام ہے جس کو تاریخ نے اتنا واضح نہیں کیا. جیسے شخصیت کسی تاریخ کی محتاج نہیں ہے، تعریف کی، لیکن یہ ہماری کوتاہیاں رہی ہیں کہ اس شخصیت کی جستجو میں ہم نے جو ہے وہ قدم نہیں رکھے، جستجو ہم نے نہیں کی. ہم نے ذکر کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. جب ہم نے تجھے، یہ مصطفیٰ، یہ خاتم الانبیاء، ہم نے تجھے غریب پایا، تنگ دست پایا تو تجھے غنی کر دیا. اب ہم نے پھر جو ہے مصداق کے کلام خدا بتایا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنا مال اور دولت نبی کی بارگاہ میں پیش کی اور اسلام کے لیے جو ہے وہ تصرف کروائی. عزیزان گرامی، یہ بی بی کا مال کیسا مال تھا کہ اللہ اپنے اسلام، جو اسلام پاک ہے، جو اسلام انسان کے حقوق و قوانین اور ہر ایک چھوٹے سے بڑی چیز کا حکم دے رہا ہے، وہ پورا اسلام کسی کا مال اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے جبکہ وہ طاہر اور پاک ہو. بی بی اس دور میں رہا کرتی تھی جس دور میں نہ اسلام تھا، نہ اسلام کی کوئی حقیقت تھی، نہ اسلام کے کوئی قوانین لاگو تھے. اس دور میں بی بی کو طاہرہ کہتے تھے، مبارکہ کہتے تھے. اب اور اس دور میں بی بی اپنی تجارت کرتی تھی اور یہ مال ایسا پاک اور طاہر تھا. بی بی نے یہ مال کثرت سے خدا کی بارگاہ میں دیا. اللہ سے ایک سا معاملہ کیا ہے بی بی نے، ایسا معاملہ کسی نے بھی نہیں کیا. کثرت سے اپنا مال دیا تو اللہ نے اس معاملے کی عوض بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو کوثر عطا کیا. کثرت بی بی کی دیکھ کر اللہ نے کوثر عطا کیا. یہ معاملہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا اپنے رب خداوند متعال سے تھا. اور یہ بی بی کا جو مال تھا، اس دور میں ربا بھی جائز یعنی تھا، رائج تھا، اور ابتکار بھی کرتے تھے لوگ. یعنی ربا، اپنا پیسہ، اپنا مال دے کر اضافہ لینا، وہ بھی کرتے تھے لوگ. اگر بی بی یہ کرتی تو کرتی، لیکن بی بی نے اپنا مال پاک رکھا. اور ایک لوگ ابتکار کرتے ہیں، مال کو اکٹھا کر کے بعد میں جب ضرورت ہوتی ہے، بازار میں وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اس وقت وہ اس کو پیش کرتے ہیں. لیکن بی بی نے
یہ بھی نہیں کیا، نہ ربا کیا، نہ جمع کر کے بعد میں جو ہے اس کا جو ہے تجارت کی اور بازار میں پیش کی، یہ نہیں، یعنی اپنے مال کو پاک اور صاف رکھا. تو اللہ نے کیا کیا، مال بی بی خدیجہ کا اسلام کی حفاظت کے لیے تصرف کروا دیا. یہ بی بی کے مال کی طہارت ہے، جو بی بی کے پاس درہم و دینار یہ ثروت تھی یہ. اور بی بی کی یہ خصوصیت بڑی تھی، اور یہ علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ بی بی ایک ایسی محسنہ اسلام ہے، اور ام الائمہ کے لقب سے بی بی کو جانا جاتا ہے. ام الائمہ یعنی اماموں کی والدہ. اب 11 امام ہیں جن کی واقع بطنی مادر ہے، اور امام علی علیہ السلام کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 12 اماموں کی ماں ہے، کیونکہ مولا کائنات علیہ السلام جب چھوٹے تھی تو رسول خدا نے پالا پوسا اور ان کی تربیت کی. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں رہتے تھے، بی بی ان کی تربیت کرتی تھی. تو اب معلوم ہوتا ہے بی بی ام الائمہ 11 سے 12 اماموں کی ماں ہے. اور یہ بی بی کی ایسی شخصیت ہے کہ ائمہ علیہ السلام جب دشمن کے سامنے اپنی فخر اور مباحت کرتے ہیں تو اپنی جدہ کا ذکر کرتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام دربار شام میں یزید کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ یزید تم نہیں پہچانتے ہمیں؟ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اس کو نہیں جانتے جس کا اسلام پہ احسان ہے. اور امام حسین علیہ السلام بھی کربلا کی صحرا میں یہ خطبہ دے کے فرماتے ہیں میں خدیجہ کا فرزند ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں، مجھے نہیں پہچانا؟ یعنی یہ شخصیت تھی جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں ما قام الاسلام الا بمان خدیجہ وبسیف علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، رسول خدا فرماتے میرا اسلام قائم نہ ہوتا. اب اسلام کی جو سربلندیاں ہیں، جو آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، پورے عالم میں اسلام کا چرچا ہے، تو وہ اسلام جو کھڑا ہوا ہے، اسلام جو ہے وہ محکم اور استقوار ہوا ہے، تو یہ مال خدیجہ اور سیف علی سے ہے، یعنی علی کی تلوار سے اور بی بی خدیجہ کے مال سے یہ اسلام قائم ہوا ہے اور اسلام پھیلا ہے، اسلام کی ترویج ہوئی ہے. یہ بی بی وہ شخصیت ہے. بی بی کی وفات کے حوالے سے جب بی بی آخری وقت تھا تو بیمار تھی، بستر میں پڑی تھی، تو آخری لحظوں میں بی بی اپنے شوہر، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو عرض کرتی ہیں کہ میری 3 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت کہ میرے لیے قبر میں اگر مجھے غیب میں رکھا جائے، دنیا کے دوش پر جو ردا ہے، اس پہ جو وہی نازل ہوتی ہے آپ پر، وہی ردا ہے، یہ میرے لہد میں میرے ساتھ رکھ دیجیے گا. اور دوسری یہ کہ میری بیٹی غریب ہے، میرے بعد یتیم ہو جائے گی، اس کو کوئی تکلیف نہ دے، اس کا خیال رکھنا. تو عزیزان گرامی، واقعی یہ محسن اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طاہرہ بی بی خدیجہ کی بیٹی اتنی مظلوم تھی کہ لوگوں نے ان کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا. اس بی بی کی بیٹی ہے جو محسن اسلام ہے، لیکن جفائیں کی،